وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی جد و جہد کے دورانیہ کے اختتام پر، یعنی ان کی قوم پر جب عذاب آنے کا فیصلہ ہو گیا تو خلاق کائنات نے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوح، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو لا چکے ہیں پہلے، وہ مومن ہی رہیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں، اس پر آپ غمگین نہ ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں خلاق کائنات نے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ دین غالب ہوگا، دین غالب ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، سارے غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، ان میں ایک بھی نہیں بچے گا، آپ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور آپ کا دین، کسی کو دشمن کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، بالکل دشمنی ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا چونکہ یہی تھی کہ ان سب کو ختم کر کے جو مسلمان ہیں وہی رہ جائیں، تو ان کے ساتھ مزاحمت کا کوئی راستہ ہی نہ رہے، کوئی بندہ آگے سے ٹکراؤ والا ہو ہی نہ، تو دین غالب رہے گا، ایک ہی دین رہے گا۔ پھر جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، فرعونیوں کے ساتھ ٹکر تھی، ان کے ساتھ مزاحمت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، ایک بھی نہیں بچا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہونے والا، کوئی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، مکہ مکرمہ کو حضور فتح فرماتے ہیں، فتح فرمانے کے بعد اب کیا ہوا، ایک بھی بندہ نہیں تھا آگے سے مزاحمت کرنے والا، جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، باقی کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے ہیں جی، اور جتنی دشمنیاں تھیں وہ ساری دوستی میں بدل گئیں، آقا علیہ السلام کے خیرخواہ بن گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے خلاف میدان سجانے والے لڑائی کا، جنگ کا، وہی آقا علیہ السلام کے ساتھ جا کر کے میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں اور اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت آیا، تو یہ بھی ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دین کو غالب فرماتا ہے، دشمنوں کو ختم کر کے دین غالب فرماتا ہے کہ ایک صرف اہل دین ہی رہ جائیں، یا پھر دشمنوں کو بھی اپنا بنا کے اسی دین کا پیروکار بنا دے، جب وہ اپنی طرف آ جائیں گے تو سامنے سے مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تسلی دی، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا آپ غمگین نہ ہوں، بس ان کی پھرتیاں، ان کی بدماشیاں، ان کی چلاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، ان کی میٹھیاں مشاورتیں آپ کے خلاف ساری تار عنکبوت کی طرح ساری فنا ہو جائیں گی اور آپ کا دین غالب آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بظاہر دیکھا جائے، اب دیکھیں نوح علیہ السلام کو دیکھیں اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھیں۔ نوح علیہ السلام، ظاہر بات ہے اکیلے نوح علیہ السلام تو تکلیف نہیں اٹھاتے تھے، ان کے ساتھی بھی تکلیف اٹھاتے تھے، ان کو بھی ماریں سہنی پڑتی تھی۔ ایک بھائی نے کلمہ پڑھا تو دوسرا بھائی دشمن ہے، بھتیجے نے کلمہ پڑھا تو چاچا دشمن ہے، بیٹے نے کلمہ پڑھا تو ابا دشمن ہے، اور اس طرح کر کے کسی خاتون نے کلمہ پڑھ لیا تو شوہر دشمن ہو گیا۔ اس طرح کا نظام اور ماحول تھا، یعنی ہر ایک بندے کو تکالیف کا ہی سامنا تھا۔ لیکن قربان جائیں اس بات پر، ان کی استقامت کو دیکھیں، ان کے اللہ کی ذات پر توقع کو دیکھیں، ان کے اپنے عزم کو دیکھیں، ان کے نوح علیہ السلام کے ذات پر اعتماد کو دیکھیں کہ 950 سال تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر قائم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غالب آؤ گے، دین نے غالب آنا ہے۔ تو ان میں سے ایک بندے نہیں کہا کہ کب آنا ہے غالب، 950 سال تو ہو گئے، آپ کو بھی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، ہم بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، آخر آنا کب ہے غالب؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تسلی دیتے تو اتنے لفظ میں، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جو کوئی یہ کر رہے ہیں نا اس پر غم نہ کرنا، بس دل کو دکھی تم نہ کرنا، دل کو تم مضبوط کرنا، کیونکہ دل میں دکھ آ جائے نا، دکھ سے پھر مایوسی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟
دکھ جو ہے وہ مایوسیوں کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر سے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، دکھ جو ہے وہ توکل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات ہے، فلا تبتئس، تم نے غمگین نہیں ہونا، بس میری ذات پر تم نے اعتماد رکھنا ہے، میری ذات پر تم نے توکل رکھنا ہے، میرے وعدے پر تم نے یقین رکھنا ہے، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم نے غلبہ پانا ہے تو پانا ہے تم نے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں زمینی حقائق جو ہیں بالکل یکسر مخالف تھے نوح علیہ السلام کے اور آپ کی جماعت کے اور غلبہ دین کے اور تحریک غلبہ دین کے مخالف تھے بالکل۔ یعنی کہ دنیا کو دیکھا جاتا، زمین کو دیکھا جاتا تو دور دور تک کوئی ایسا نشان نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام غالب آ جائیں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام خود کہہ چکے ہیں انی مغلوب فانتصر، مولا میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں بچھاڑا گیا ہوں، انہوں نے مجھے مغلوب کر دیا، یہ غالب آ گئے ہیں۔ اب بتائیں نوح علیہ السلام کا پھر اعتماد دیکھیں اللہ کی ذات پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے غم نہیں کرنا، بس تم نے اپنی اولوالعزمی پہ قائم رہنا ہے، تم نے عزم پہ، پختگی پہ، اسی پہ قائم رہنا ہے، تسلط پہ قائم رہنا ہے، میری ذات پر جو توکل ہے تمہارا وہ دائیں بائیں نہ ہو۔ تو فرمایا کہ بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ میں نوح علیہ السلام کی اس بات کو آپ کو سمجھانے کے لیے اس وقت کی دنیاوی جو ایک عرضی حقائق ہیں وہ تھوڑے سے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسے آج دیکھیں، آج حالات مسلمانوں کے حق میں ہیں کہیں پہ؟ پوری دنیا میں پہلے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا اسلام کا نام لے کر کے، کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے اندر اس کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ شیخ اسماعیل حنیہ کو دیکھ، ان سے پہلے ان کے شیخ کو شیخ احمد یاسین کو دیکھ لیں، ہیں جی کیسے جناب ان کو شہید کر دیا گیا بم مار کے، پھر ان کے جناب جانشین بنے حضرت اسماعیل حنیہ، ان کو شہید کر دیا گیا، پھر جب کچھ ہی 1-2 مہینے گزرے ہوں گے شیخ اسماعیل حنیہ کو شہید ہوئے، شیخ یحییٰ بنے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جو بھی اسلام کا نام لے کر کے کھڑا ہوگا یہی حال ہوگا اس کا پوری دنیا میں۔ اور یہی وجہ جو پیران نظام ہے وہ صرف ختم درود پہ اتفاق کرتے ہیں، اسی کو پورا دین سمجھتے ہیں، عرس کو 40 میں کچھ دین سمجھتے ہیں، دین کے غلبے کی بات نہیں کرتے، کہیں یہ نہ ہو کہ پیر صاحب بھی ایسی موت مر جائیں، ان کو کوئی گولی مار جائے، ہم یہ کہیں بعد میں پھیکے پڑے ہوں یہ پورے خاندان میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ جو غلبہ دین کی تحریک ہے اس وقت جو حالات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آج اپنے حالات دیکھ لیں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی جگہ، ان کے ماننے والوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، ان کے دور کے مشرکین کی جگہ پر آپ اپنے دور کے کفار کو رکھیں، بتائیں پوری دنیا میں مسلمان جو ہے کسی کافر کے سامنے کھانس سکتا ہے؟ کوئی ہلنے نہیں دیا جا رہا مسلمانوں کو۔ اب جو بیچارے اکا دکا کھڑے ہوتے ہیں مزاحمتی اور مقاومتی ذہن لے کر کے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، وگرنہ جس طرح کر کے وہ منظر عام پر آ کے سیدھے آ کے اعلانیہ طور پہ حملے کر رہے ہیں، مسلمان بیچارے کہاں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی کوئی حکومت ایسی ہے جو اس طور پر سامنے آ کے لڑ رہی ہو جس طرح وہ لڑ رہے ہیں؟ بتائیں، برطانیہ سامنے کھڑا ہے، فرانس سامنے کھڑا ہے، اٹلی سامنے کھڑا ہے، جناب سارے بدماش سامنے کھڑے ہوں، مسلمانوں میں کون ہے؟ ایک بھی نہیں ہے حکومت، آپ کی ایک بھی حکومت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود فلسطین کی حکومت جو ہے، فلسطین کی حکومت، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ فلسطین کی خود جو حکومت ہے محمود عباس کی، وہ خود دجال کا پیروکار ہے، وہ خود بہت بڑا خناس ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کا ہے، یہودیوں کی آشیرواد سے، یہودیوں کی تھپکی سے وہ حکمران بنتے ہیں وہاں پہ۔ یہ جن کا مسئلہ ہے جو مقاومتی تحریک ہے، مزاحمتی تحریک ہے، یہ غزہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ فلسطین کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ عوام کی تو ظاہری بات ہے وہ تمنائیں اور نیک جذبات انہی کے ساتھ ہیں، لیکن حکمران طبقہ جو ہے وہاں کا بھی ان کے ساتھ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب مصر کو دیکھ لیں، آپ مصر والے کون ہیں؟ اس دور میں وہ فرعون کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل اسکندریہ شہر جو ہے یہ غزہ سے کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ادھر بمباری چل رہی تھی۔ جس رات ان ذلیلوں نے ابھی وہاں کا جیسے الشفا ہسپتال تھا وہاں پہ حملہ کیا تھا،
جس رات یہ ہسپتال کے باہر اس کا محاصرہ کر کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، عین اسی رات کے اندر اسکندریہ شہر کے اندر یہ جناب میوزک کنسرٹ کر رہے تھے، وہاں ڈانس کی جناب پارٹیاں چل رہی تھی اور لاکھوں لاکھ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں۔ اب میں کیا کہوں کہ صرف حکمران وہاں کے بے غیرت ہیں، تو لاکھوں لوگ عوام کہاں سے آ گئی؟ وہ سارے وزیر مشیر تھوڑی تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ یعنی غزہ والوں نے ہمت کی یہودیت کے خلاف، ان کو پتہ تھا ہم جو کھڑے ہو رہے ہیں، ہم جو اقدام کر رہے ہیں، یہ صرف یہودی کے خلاف نہیں ہے، یہ دنیا کفر کے خلاف ہے، معلوم تھا انہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں نا، غور کریں تو اس وقت حالات کیسے ہیں؟ جو نوح علیہ السلام کے اور ان کے قوم کے حالات تھے، آج وہی حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ نوح علیہ السلام کے دور میں جو ارضی حقائق تھے، آج وہی ارضی حقائق ہیں یا نہیں؟ یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کہیں سے کوئی مدد کی بظاہر امید نہیں تھی کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے ہمیں غلبہ دلائے گا، ان کافروں کو ہم سے پرے کر دے گا۔ آج وہی حالات ہیں۔ لیکن قربان جائیں، اس وقت بندے کل 80 ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کفر ان کے خلاف ہے۔ ایک ہی بات جو ہے نا، وہ اللہ کا وعدہ ہے تم نے غالب آنا ہے، بس صرف ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم نے غالب آنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اعتماد دیکھیں، ان کی قوم کا یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، 80 بندے ان کا یقین دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات پر کیسا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا حقائق کے ارضیہ ہمارے خلاف ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ہمارے خلاف ہے، کوئی بھی شے ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی جناب وہ مضبوط ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، 950 سال سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ میری قوم جو ہے، انہوں نے تو 950 سال کیا ہے، انہوں نے تو ابھی تک جناب 100 سال یا 200 سال کہہ لیں تکلیفوں کا دیکھا ہے۔ اس قوم نے 200 سال ہوئے ہیں تقریباً ہماری خلافت کے معاملے کو دائیں بائیں ہوئے، 100 سال 150 سال 200 سال کا دورانیہ بنتا ہے تقریباً، تو اتنا بنا ہے۔ کافروں کا ظلم ہم پہ بڑا ہے، وگرنہ تو ہمارے نام سے کافر کانپتے تھے، برطانیہ کے چوڑے ذلیل ہوتے تھے، ہیں جی، سارے کے سارے ہمارے نام سے جناب وہ کانپا کرتے تھے۔ آج جو تھوڑا سا دکھ کا معاملہ، تکلیف کا معاملہ آیا ہے، تو بتائیں یار، اس وقت ان کا اعتماد رب کی ذات پہ دیکھیں، اور میرے دور کے اندر حقائق ارضیہ وہی ہیں، گراؤنڈ ریالٹی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے حق میں بظاہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ان کو ایسے حالات میں زمین سے کوئی مدد کی امید نہیں تھی، اللہ کی ذات پہ امید تھی۔ ہاں جی، عرش کا جو رب ہے نا، عرش کا جو مالک ہے، اس کی ذات پر اعتماد تھا۔ لیکن میرے دور کے اندر لوگ جو ہیں وہ عرضی حقائق وہی ہیں، سارا کچھ وہی ہونے کے باوجود، لیکن جو چیز انہوں نے کھوئی ہے نا، وہ اللہ کی ذات سے اعتماد کھویا ہے۔ یعنی کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ اس یقین کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس جزم کے ساتھ وہ کہے جی میں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہوں، میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات کروں۔ ہر پہ ڈرپوک بنے ہوئے ہیں، بزدل بنے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ حالات وہی ہیں، لیکن اس وقت ذہن کیا تھا اور آج ذہن کیا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو کیسے غلبہ عطا فرمایا۔ پوری دشمن قوم، پوری کافر قوم جو ہے ساری کے ساری ڈبو دی گئی، غرق کر دی گئی۔ اس وقت جو ہے ہمارے دور کے اندر، اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں کریم آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کے رب کی ذات پر اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کے حوالے سے، کہ ان کو اعتماد کیسا تھا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، راستے میں سراقہ بن مالک یہ آپ پہنچتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل لالچ دیتا ہے، 100 اونٹ دوں گا اگر تو نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کو پکڑ کے لائے تو۔ اونٹوں کا لالچ ہے۔ یہ بندہ وہاں آ پہنچا، بھاگتے بھاگتے یہ واحد بندہ جو پیچھے سے پہنچتا ہے آقا علیہ السلام کی طرف۔ لوگ اور بھی بھاگے ہوں گے، دائیں بائیں گئے ہوں گے، لیکن یہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کے قریب آتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام زمین کو حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ لے۔ بس اسی وقت زمین جو ہے ان کے گھوڑے کو اندر دھنس لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے زمین ان کو۔
اللہ اکبر کبیرہ، وہیں کھڑے کھڑے توبہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ توبہ کرتا ہوں، اب واپس جاؤں گا، جو بھی ادھر آپ کی طرف آ رہا ہوگا اس کو بھی واپس بھیجوں گا، اور آپ کے لیے، آپ کے مشن کے لیے، آپ کے مقصد کے لیے، غلبہ دین کے لیے کام بھی کروں گا، یہ وعدہ کیا۔ میرے آقا کے سامنے میں سراقہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ جو اتنا بڑا بادشاہ اس وقت کی سپر پاور ہے، میرے آقا کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں، حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ اب جو بات بتانے کی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق تو اتنے عرصے سے حضور کے ساتھ تھے، وحی سن بھی رہے تھے، وحی پڑھ بھی رہے تھے، قرآن کا نور دل میں تھا، قرآن کا اعجاز جو ہے وہ دل میں راسخ ہو چکا تھا، ہیں جی، ان کو تو اعتماد تھا ہی تھا حضور کی ذات پر۔ اے سراقہ تو چند لمحے کا مومن بنا تھا، ابھی سراقہ تو ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کے سامنے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہیں۔ اب دیکھیں نا، ذرا غور کریں، زمینی حقائق دیکھیں، حقائق کی عرضیہ کو ذرا آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ حالات ایسے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں، مکہ آقا علیہ السلام کا مولد بھی ہے، آقا علیہ السلام کا وطن بھی ہے، آقا علیہ السلام کا شہر بھی ہے، حضور کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا۔ بندے کل کتنے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں بندے ہیں، کچھ لوگ ہیں ساتھ آقا علیہ السلام کے، مکہ سے نکال دیا گیا۔ آپ کے آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں کچھ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور کچھ جو ہیں جناب حبشہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، وہ وہاں سے مدینہ نہیں آ سکے، وہاں سے مکہ نہیں آ سکے۔ آقا علیہ السلام ابھی ایسی جگہ پر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پاس، صرف ابوبکر صدیق ہیں، صرف ابوبکر صدیق ہیں، اور اونٹنی ہیں دو، ایک آقا علیہ السلام کی اور ایک حضرت ابوبکر صدیق کی، دو اونٹنی ہے پاس۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں سراق کا یہ کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کسریٰ کون ہے؟ سپر پاور ہے اس وقت کی، آپ اس وقت کی امریکہ سمجھ لیں اس کو، آپ اس وقت کا بڑا بدماش سمجھ لیں اس کو، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قتل ہوگا، اس کے کنگن میرے غلاموں کے ہاتھ میں آئیں گے، پھر سراقہ تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ اعتماد دیکھیں یار، حقائق کی عرضیہ تو ان کے بھی سامنے تھے، لیکن ایمان کتنا ہے؟ ایمان صرف چند لمحے کا، چند لمحے ہوئے کلمہ پڑھا ہے، اور ایمان ایسے بنا بلندیوں پہ پہنچ گیا، ایسی جناب وہ عرش کے پائے کو چھونے لگا ایمان حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایسے ایمان کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ، ایسے ولولے کے ساتھ حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بتائیں یار، آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا 60 سال سے مسلمان ہے، اعتماد رب کی ذات پہ ذرہ بھی نہیں ہے، اور رب نے جب میں تنصر اللہ ینصرکم، تم مدد کرو اللہ کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمیں اعتماد نہیں آیا آج تک، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں آیا، اور پوچھ لیں القاب تو بھاری بھرکم القاب ہیں، اشتہار پورے میں القاب ہی اتنے ہوتے نام ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایمان رب کی ذات پہ ذرہ برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے یار۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کسریٰ کی حکومت تباہ ہو گئی نا، پھر سامان وہاں سے آیا، اللہ اکبر، ایک ایک اونٹ کا سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول کے خود دیکھ رہے ہیں، کھول کے خود دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک اونٹ کا سامان، اللہ اکبر، سارے سامانوں کی تلاشی لیتے لیتے آخر میں آپ نے فرمایا اے سنو، پورا سامان نہیں آیا یہاں پہ۔ اب وہ بھی حیران، آپ حضور کی ذات پہ اعتماد دیکھیں، حضرت عمر کا ایمان دیکھیں، تو میں پورا سامان نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا حضرت؟ سامان تو سارا آ گیا ہے، کتاب الاموال اٹھا کے دیکھیں کیا روایت نقل کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سامان پورا نہیں آیا۔ انہوں نے کہا حضرت سامان تو پورا ہے۔ بھائی نہیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کسریٰ جب مارا جائے گا اس کے کنگن اتاریں گے میرے غلام، مدینے میں پہنچیں گے تو سراقہ جو ہے وہ کنگن پہنے گا۔ سراقہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسریٰ مارا گیا ہے، کنگن کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ایمان میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر، یہ ہے اعتماد حضور کی ذات پر۔ میں کسریٰ مارا گیا، سراقہ بیٹھے ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، تو کنگن کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیچھے سے جناب ایک غلام حضور کے آئے، اونٹ پہ سوار ہیں، مدینے میں پہنچے ہیں جی، انہوں نے، ان کے پاس سامان تھا، وہ ایک کسریٰ کے کنگن بھی ان کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا حضرت باقی سامان میں نہیں ڈالے ہم نے، یہ ہم الگ سے لے کر آئے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر نے مجھے تو خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہیں دائیں بائیں نہ ہو گئے ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جیسا حکمران اوپر بیٹھا ہو کو دائیں بائیں کر سکتا ہے؟ میرے جیسے حکمران کی بات نہیں ہے، یہاں حکمران رب کا دین ہے، رب کا دین حکمران ہے، اس لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کوئی شے۔
دیکھیں یار، پھر حضرت کسریٰ نعوذ باللہ کسریٰ کے کنگن جو ہیں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنائے تھے۔ اعتماد ہے نا رب تعالیٰ کی ذات پر، ہیں کہاں مکہ مکرمہ کی زندگی، کہاں سے جناب وہاں سے کہاں ہجرت، وہ ہیں جی مدینہ منورہ میں بھی تک کچھ بھی نہیں ہے، مکہ مکرمہ سے وہاں سے رخصت کر دیا گیا آقا علیہ السلام کو، لیکن قربان جائیں حضور نے میں کسریٰ کے کنگن پہنو گے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر کا مسلمان کلمہ پڑا ہوا، ایمان اتنا جناب اتنے اوپر معیار کو چلا گیا کہ فوراً مان گئے، حضور نے فرما دی ہے تو پھر فرما دیا ہے، زمین آسمان دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، مشرق مغرب ایک دوسرے کی جگہ آ سکتے ہیں، پر میرے حبیب کا فرمان دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، وہ نہیں دائیں بائیں ہو سکتا۔ اعتماد، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جناب اعتماد بندہ مومن کا، اور یہ ہے اس کے حبیب علیہ السلام کی ذات پر اعتماد۔ اور آگے تھوڑا سا دیکھیں، ایک اور حدیث پاک ہے، خندق کو کھود رہے ہیں، حالات اس وقت بھی دیکھیں آپ کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں۔ کل آبادی مدینے کی 3000 ہے، مدینے کے اندر یہودی بھی رہ رہے ہیں، مدینے کے اندر منافق بھی رہ رہے ہیں، اور مدینے کے باہر 10,000 سے زائد کافر پورے عرب کے جمع ہو کر کے، مختلف قبائل کے، ان میں یہودی بھی اندر چھپے ساتھ تھے ان کے، باقی بھی سارے مشرکین مکہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کے سارے جمع ہو کے مدینے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اندر کل بندے کتنے ہیں؟ کل 3000 بندے ہیں۔ آقا علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ میرے آقا علیہ السلام میں اچھا میں آتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ میں کدال پکڑ کے پہلی ضرب ماری، اس میں سے ایسی آگ نکلی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لو صحابہ مبارک ہو، تمہیں شام فتح ہو گیا، شام فتح ہو، شام فتح ہو گیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ ماری، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لو جی، پھر آگ کی چنگاریں نکلی، حضور میں لو مبارک ہو تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم بھی تمہارے ہاتھ پہ دے دیا ہے، روم بھی فتح ہو گیا۔ قربان جائیں، حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ 10,000 بندے باہر، موت جو ہے ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، تلواریں باہر چمک رہی ہیں، نیزے برچیاں تیار ہیں ہمیں جناب تکہ بوٹی کرنے کے لیے، ہمیں شہید کرنے کے لیے، دشمن ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، یہودی بھی منافق بھی منافق، سارے دشمن ہمارے خلاف ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، فارس کی خوشخبری، فارس فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، یہ میرے آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ قربان جائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت بلال تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کا اللہ کی ذات پہ اعتماد ہی ایسا تھا۔ مطلب یہ تھا، آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے میرے صحابہ، میرے غلاموں، جب تم نکل پڑو گے میرے اللہ تمہیں دے دے گا، میرا اللہ تمہیں دے دے گا۔ یہ اعتماد آئے نا پھر ہے فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر جب بھی اہل ایمان نے عمل کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 2 کاموں میں سے ایک کیا، یا تو دشمنوں کو ان کے ساتھ ملا دیا ہے جی، جیسے جناب وہ ہلاکو خان کی اولاد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کے پھر کافروں سے لڑنے لگی ہیں، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے، انہوں نے کہا جی کعبے کے پاسبان کہاں سے آئے ہیں؟ بت گھر سے آئے ہیں، جہاں بت پڑے ہوئے تھے وہ ہلاکو اس کی اولاد، چنگیز خان کی اولاد ہیں جی، وہ بڑے جناب وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے، بغداد میں لڑتے لڑتے مسلمانوں سے میرے اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی ہیں جی۔ اب ان کا رخ جو ہے نا وہ اسلام کی حمایت میں ہو گیا، وہ کعبے کے جناب محافظ بن گئے اور بتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ کہاں وہ کعبے کو توڑنے چلے تھے، کعبے کو شہید کرنے چلے تھے، میرے اللہ نے انہی کو پکڑ کے ان کے دل موڑے، ان کو اسلام کا محافظ بنا دیا۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرا طریقہ تو وہ میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفین اور دشمن جو تھے جی، ان کو بڑے بڑے فرعونہ اور نماردہ کیسے کیسے تباہ ہوئے، ایک تنکا نہیں بچا ان کا، ککھ نہیں بچا ان کا، نام لینے والا کوئی نہیں بچا، استحصالی عذاب آیا ان پر، ککھ نہیں بچا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ والا اعتماد اللہ کی ذات پر، اس کے حبیب کی ذات پر، اس کے فرامین کے محکم ہونے پر، جب تک ایمان نہیں ہوگا نا تب تک کچھ پلے نہیں پڑنے والا بھائی۔
یہ والا ایمان ہمیں حاصل ہو جائے، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ بات ہے کہ فلا تبتئس، تم نے کیا غم نہیں کرنا، کیونکہ غم ہی جو ہے یہ بندے کو بڑھاپا کرتا ہے، غم ہی ہے بندے میں کم حوصلگی لاتا ہے، غم ہی ہے بے ہمتی لاتا ہے، غم جو ہے یہ بندے کے اندر سے عزم کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام کریں تو پچھلی باتوں کو غم لے کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ غم لے کے بیٹھے رہیں گے، روتے رہیں گے سارا سال۔ یہی تو وجہ ہے جو لوگ جو نا وہ ہر سال امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں صرف انہوں نے غم ہی منایا ہے، کام نہیں لیا گیا ان سے پھر غلبہ دین کا۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم دیکھا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم نہیں دیکھا انہوں نے، ان کی اولو العزمی نہیں دیکھی، ان کی جناب جواں مردی نہیں دیکھی، ان کی غلبہ حق کے لیے لڑنا نہیں دیکھا انہوں نے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہیں دیکھی انہوں نے۔ کاش کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے آگاہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ان کو آ جاتا، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وگرنہ آپ ذرا خود بتائیں، کیا مسلمانوں کے پاس ہتھیار کوئی نہیں؟ ہر دوسرے چوتھے دن ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں جہاز نکال کے اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے رنگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے جہاز ان کے۔ تو پوچھ لیں تو بھائی جناب ہم وہ دن میں مدینہ شریف گیا تو وہ ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ لگا دیا جناب، ان کا کوئی ترانہ تھا، انا سعودی فوق فوق۔ میں وہ کس چیز میں فوق ہو تم؟ تمہاری سرحدوں پہ امریکی فوج کھڑی ہے، یہودی تمہارے پشت پہ تھپکی دیے بیٹھا ہے، تو کہتا ہے نا سعودی فوق فوق؟ کس چیز کا فوق فوق ہے تو بھائی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہے یا نہیں؟ انا سعودی فوق فوق، اور اس طرح کر کے ہم کہتے ہیں دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی کوئی پورے جہان میں، بتائیں تو بھائی کیا ہے ہم نے؟ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیناڈول تو اپنی تیار نہیں کر سکے آج تک، ہے نا؟ پیناڈول سب سے چھوٹی گولی ہے نا، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، میسر آتی ہے، پیناڈول نہیں اپنی تیار کر سکے، پیناڈول بھی وہاں سے، فارمولہ انہی کا، سارا کچھ انہی کا، اور آپ یہ کہتے ہیں انر پاکستانی فوق فوق۔ کیا فوق فوق؟ خدا کا خوف خوف، کوئی شرم تھوڑی کرو یار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔